اللہ رب العزت نے ہماری شریعت کا جو بھی قانون مسلمانوں کے لیے بنایا ہے تو اس میں خیر ہی خیر ہے، اس میں برکت ہی برکت ہے۔ قرآن پاک میں مختلف قسم کے قوانین جو بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے ایک قانون شریعت کا یہ بھی ہے کہ ہماری شریعت میں سود کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اور آج بڑی خوشی سے لوگ بینکوں کے ساتھ سود کا معاملہ کرتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے پیسے بینکوں میں جمع کراتے ہیں اور پھر سود لیتے ہیں ان پر، اور کچھ لوگ سود دے کر بینکوں سے قرضہ لیتے ہیں۔ تو یہ دونوں صورتیں جو ہیں اللہ رب العزت نے ان سے منع فرمایا ہے، اور اس میں صرف ایک نہیں تمام لوگوں کا نقصان ہے۔ بینک جو یہ معاملہ کرتا ہے تو وہ پوری قوم کا مجرم ہے، پوری قوم کے ساتھ زیادتی کرتا ہے۔ دراصل جب یہ معاملہ ہوتا ہے تو جو لوگ سود پر پیسے دیتے ہیں یا لیتے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں کہ شاید ہمارا پیسہ بڑھ رہا ہے، حالانکہ نقصان پھر بھی قوم کا ہوتا ہے۔ وہ اس طرح کہ مثال کے طور پر آپ نے 1,00,000 روپیہ دیا بینک کو، اور اس 1,00,000 میں سے 2% نفع آپ لیں گے، یعنی سال بعد آپ 1,02,000 لیں گے۔ یہ ایک مثال میں دے رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے۔ تو آپ تو خوش ہو گئے کہ مجھے سال بعد بغیر کمائے 1,02,000 مل جائے گا، لیکن بینک ادھر آپ سے 1,00,000 لے کے 1,04,000 یعنی 4% سود پر وہ آگے قرضہ دے دیتے ہیں۔ تو اس طرح 2,000 بینک آپ کو دیتا ہے اور 2,000 اس کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اور پھر بینک سے جو لوگ 4% سود پر قرضہ لیتے ہیں اور پھر اپنی کوئی فیکٹری بناتے ہیں یا اپنا کوئی کاروبار کرتے ہیں یا کوئی مصنوعات تیار کرتے ہیں، تو وہ اپنی مصنوعات تیار کر کے مثال کے طور پر ایک ڈبل روٹی بنانے والی فیکٹری جو ہے وہ بینک سے قرضہ لے کے ڈبل روٹی کی فیکٹری بناتی ہے یا ڈبل روٹیاں تیار کرتی ہے۔ تو اس نے قرضہ جو لیا سود پر 4% سود پر، تو وہ ڈبل روٹیوں کا ریٹ بھی تو اتنا مہنگا رکھے گی کہ اس کو نفع بھی حاصل ہو۔ آخر اس نے بینک سے قرضہ لیا ہے، بینک کو سود بھی دینا ہے اس نے، تو اس حساب سے قوم کو ڈبل روٹی بیچے گی، اور ڈبل روٹی کا حساب ریٹ اس طرح لگائے گی کہ قوم کی جیب سے ہی اس نے اپنے پیسے بھی نکالنے ہیں، اور جو بینک کو اس نے 4% سود دیا ہے وہ بھی پیسہ قوم کی جیب سے ہی نکالے گی بینک۔ وہ فیکٹری جو ہے وہ قوم کی جیب سے ہی جو اس نے ذاتی طور پر رقم لگائی وہ پیسے بھی نکالے گی ڈبل روٹی بیچ کر، اور ڈبل روٹی کا ریٹ مہنگا کر کے 4% نفع جو اس نے پیچھے بینک کو دینا ہے، سود جو اس نے بینک کو دینا ہے 4%، تو اتنا نفع بھی ڈبل روٹیوں سے وہ قوم کی جیب سے ہی نکالے گی۔ تو اس طرح کر کے پھر بھی یہ سارا پیسہ قوم کی جیب سے ہی نکلا، بینک جو ہے وہ صرف درمیان میں واسطہ بنا۔ تو یہ چونکہ شریعت کے خلاف ہے، اس لیے قوم کا بھی اس میں نقصان ہے۔ ہاں، شریعت مضاربت کا حکم دیتی ہے، اس کے متبادل جو صورت ہے وہ مضاربت ہے، کہ اگر آپ بینک کو قرضہ دیتے ہیں، بینک میں پیسہ جمع کرواتے ہیں، تو یہ شرط نہ لگاؤ کہ 2%
اضافی پیسے لوں گا، بلکہ یہ کہو کہ بینک جو کاروبار کرے گی اس میں سے جتنا بینک کو بچے گا اس کا 2% میں لوں گا۔ آگے پھر بینک جو پیسے کسی اور کو دے گی تو بینک بھی یہی کہے کہ جو نفع ہوگا، بینک کسی کو کاروبار کرنے کے لیے جب پیسہ دے گی، سود پیسہ دے گی، تو وہ بھی یہ شرط لگائے گی کہ جو نفع ہوگا اس میں سے 4% بینک لے گی۔ تو اس طرح یہ مضاربت والا قانون آگے چلتا جائے گا۔ تو آگے بینک سے 4% نفع پر جو آدمی بھی پیسے اٹھائے گا، قرضہ اٹھائے گا، مثال کے طور پر وہی ڈبل روٹی کی فیکٹری والا آدمی پیسے اٹھاتا ہے بینک سے، تو جب وہ 4% کل نفع کا 4% بینک کو دے گا، تو اب وہ جتنی ڈبل روٹی بھی مہنگی کرے گا تو ظاہر ہے نفع بھی اتنا ہی بڑھے گا، اور پیچھے بینک کو اتنا نفع جائے گا زیادہ، پھر بینک نے جس سے پیسے لیے اس کو بھی اتنا زیادہ نفع جائے گا۔ تو اس طرح چیزیں مہنگی ہونے سے قوم پر وبال نہیں پڑے گا، بلکہ چیزیں مہنگی ہونے سے، تیار کی ہوئی چیزیں مہنگی ہونے سے یا ڈبل روٹی کے مہنگا ہونے سے جو نفع زیادہ حاصل کر رہے ہیں ڈبل روٹی کی فیکٹری والے، اس نفع میں صرف وہی شامل نہیں ہے بلکہ وہ قوم بھی شامل ہے نفع کے حاصل کرنے میں، جس کا اصل میں پیسہ لگا ہے اس فیکٹری میں۔ تو یہ ہے شریعت کا قانون۔ اب پھر دوسری طرف آئیے کہ بینک سے ایک آدمی ہی جا کر بہت زیادہ رقم اٹھا لیتا ہے سود پر، اور پھر اس سے جو ہے اپنی چیزیں تیار کرتا ہے، فیکٹری بناتا ہے، تو اس میں نفع صرف وہی آدمی لے گا۔ اب اگر ایسا نہ کریں بلکہ مضاربت والا جو ہے نظام چلائیں، تو جتنے آدمیوں سے وہ تھوڑے تھوڑے پیسے لے گا اور فیکٹری بنائے گا، تو نفع میں صرف ایک بندہ وہ شامل نہیں ہوگا بلکہ سارے کے سارے لوگ جنہوں نے مضاربت میں حصہ ملایا اور فیکٹری کے بنانے میں جنہوں نے پیسے دیے، ان سب کا پیسہ کام آئے گا اور سارے کے سارے نفع میں برابر کے شریک ہوں گے۔ تو شریعت کا جو بھی قانون ہے اس میں کوئی نہ کوئی فائدہ انسانیت کے لیے چھپا ہوا ہے، اگرچہ وقتی طور پر وہ فائدہ، وہ حکمت ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن اہل علم لوگ جو ہیں، سمجھدار، حکمت اور دانائی کے مالک لوگ جو ہیں، وہ اس سے نفع ضرور جو ہے معلوم کر لیتے ہیں، اس چیز کا نقصان اور نفع ضرور معلوم کر لیتے ہیں۔ تو ہمیں ضرورت ہے شریعت کے ان احکام اور ان کی حکمتوں کو کتابوں میں پڑھنے کی، پھر ہمیں معلوم ہوگا کہ شریعت کا جو حکم ہے کسی کام کے کرنے کا، اس میں فائدہ کیا ہے، اور کسی کام سے شریعت نے روکا ہے تو اس کو کرنے کا نقصان کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے ہمیں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری قوم کو سود کے اس چکر سے، بینکوں کے ان چکر سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس فتنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔